السلام علیکم ایوری ون، چلڈرنس انسائکلوپیڈیا کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کے 3 الفاظ جن کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہیں آرکیالوجسٹ، آرکیٹیکٹس اور آرٹیفیشل لمز۔ یہ الفاظ تھوڑے بڑے بڑے ہیں لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ آئیے چلیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ آواز جو آپ نے ابھی سنی وہ ایک ٹی ریکس کی آواز تھی۔ ٹی ریکس جو ہے وہ ایک بہت فیمس ڈائناسور ہے۔ جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی تو مجھے ڈائناسور سے ریلیٹڈ کارٹونز اور موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اس شوق سے میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ڈائناسورز ہیں یہ ہم سے پہلے جو ہے رہا کرتے تھے۔ تو آئیں، اگر آپ کے بھی دماغ میں یہ سوال ہے، میں آپ کو ملاتی ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی۔ تو ہمارا اگلا لفظ ہے آرکیالوجسٹ۔ آرکیالوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ماضی سے متعلق چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آرکیالوجسٹ نے مختلف جگہوں میں، دنیا میں مختلف جگہوں پہ جا کے ایکسکیویشن یعنی کھدائی کی، اور انہیں ڈائناسورس کی ہڈیاں ملیں۔ ان کی وجہ سے انہوں نے پھر ایک اسٹوری کریٹ کی، جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم سے پہلے جو ہے وہ ڈائناسورس کا راج ہوا کرتا تھا اس دنیا پہ۔ اور پھر انہوں نے ہمیں ان کے متعلق چیزیں بتائیں کہ کون سا ڈائناسور کیسے دکھتا تھا، کیونکہ ان کو مختلف ہڈیاں ملیں جن کی وجہ سے انہوں نے ایک کمپلیٹ ڈائناسور کا اسکیلیٹن بنایا۔ تو اگر آپ نے جوریسک ورلڈ، جوریسک پارک کی مووی دیکھی ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مختلف قسم کے ڈائناسورز ہوا کرتے تھے۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں آرکیالوجسٹ نے دی ہے۔ آرکیالوجسٹ نہ صرف ہمیں ڈائناسورس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، پر انہوں نے ہمیں بہت سی اور مزید انفارمیشن بھی دی ہے، جیسے کہ ہم سے پہلے رہنے والے جو انسان تھے وہ کیسے رہا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کے کام کیسے تھے، ان کے برتن کیسے تھے، کپڑے کیسے تھے، عمارتیں کیسی تھیں۔ اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بہت سی معلومات جو ہے وہ دی ہے۔ آرکیالوجسٹ بننے کے لیے آپ کو کچھ سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں، جیسے کہ ہسٹری، فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، جیولوجی۔ ان سب کی مدد سے آپ ایک اچھے آرکیالوجسٹ بن سکتے ہیں۔ ایک آرکیالوجسٹ بننا بہت مزے کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پوری دنیا میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ بہت سی مزے کی اور نئی جگہوں پہ جاتے ہیں، اور آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں جو لوگ رہا کرتے تھے یا جو جانور رہا کرتے تھے ان کے بارے میں آپ کہانی جو ہے ان کی کہانی ڈھونڈنے کی اور پیس ٹوگیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے لمبی جو اونچی عمارت کون سی ہے؟ اگر تو آپ نے اس کا جواب برج خلیفہ دیا ہے پھر تو آپ بالکل درست ہیں۔ برج خلیفہ جو ہے دنیا کی سب سے اونچی جو لمبی عمارت ہونے کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ اس کے پاس 160 فلورز ہیں، اور یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE میں تعمیر ہوئی ہے۔ چلیں اب جانتے ہیں کہ یہ برج خلیفہ کو کس طرح بنایا گیا، جو کن لوگوں نے بنایا۔ تو اب ہم بات کریں گے آرکیٹیکٹس کی۔ آرکیٹیکٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بلڈنگ کی ڈیزائن اور پلاننگ میں مدد کرتے ہیں۔ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ جس اسکول میں آپ پڑھنے جاتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، جن مالز میں جاتے ہیں، ان سب کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ کرتا ہے۔ ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ بلڈنگ جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ دکھنے میں کیسے لگے گی، اس کے اندر کتنے کمرے ہوں گے، وہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی، ان ساری باتوں کا جو فیصلہ ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک آرکیٹیکٹ بننے کے لیے آپ کو کچھ سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں، جیسے کہ آپ کو فزکس، میتھس، ڈرائنگ، کمپیوٹر سائنس، انگلش، اس طرح کے سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ آپ ایک اچھا آرکیٹیکٹ بن سکیں۔ ایک آرکیٹیکٹ کو کسی بھی بلڈنگ کو بناتے وقت نہ صرف اس کی خوبصورتی کے بارے میں دھیان رکھنا ہے، بل اس کو ایک محفوظ بلڈنگ بھی بنانا ہے، تاکہ جو بھی اس کے اندر کام کرے رہے وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کر سکے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے میرے ساتھ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں۔ آپ اپنا سیدھا ہاتھ لیں اور اسے اپنے کمر کے پیچھے رکھ لیں۔ اب آپ کو ایک پینسل اٹھائیں، جو کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور اس سے لکھنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ کو لکھنے میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں؟ کیا آپ صحیح سے جب بھی لکھ سک رہے ہیں؟ اچھا، اب اپنا لیفٹ ہینڈ لیں اور اس کو بھی اپنے رائٹ ہینڈ کی طرح اپنی کمر کے پیچھے رکھ لیں۔
اب آپ اس پینسل کو اٹھائیں، کیا آپ اس پینسل کو اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں نا، آپ کو کتنی مشکل ہوگی اس پینسل کو اٹھا کے کچھ بھی لکھنے سے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ کافی کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایکسیڈنٹ یا کسی ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں یا ٹانگ کھو دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس آرٹیفیشل لمز ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے آرٹیفیشل لمز کے بارے میں۔ آرٹیفیشل لمز ایک اس قسم کا ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنی ٹانگ یا ہاتھ کھو دیے ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو جو بھی ان کا باڈی پارٹ، جیسے کوئی ہاتھ ہے جو مسنگ ہے، وہ اس کی جگہ ریپلیسمنٹ کی طور پہ آ جاتا ہے تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے کام دوبارہ سے کر سکیں اور وہ کسی کے اوپر اس طرح ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ پرانے زمانے میں یہ جو آرٹیفیشل لمز ہوا کرتے تھے وہ لکڑی کی بنا کیا کرتے تھے۔ تو اب ایک لکڑی کا آرٹیفیشل لم چڑھانا اور اس سے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، بیکاز وہ ایک بہت بھاری، ایک جو ووڈ ہوتا ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب کے زمانے کے جو آرٹیفیشل لمز ہیں وہ بہت ہلکے ہیں، ان کو پہننا اور اتارنا بہت آسان ہے اور وہ اتنے زیادہ تکلیف دہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور یہ مدد کرتے ہیں لوگوں کو دوبارہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کام کرنے کا، جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے وہ دوبارہ سے وہی چیزیں ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ جو ایک ریسر تھا، مطلب وہ مختلف ریسز میں حصہ لیا کرتا تھا، بہت اچھا رنر تھا، اور کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی جو ہے ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، تو اس پروستھیٹک لیگ کی وجہ سے، جو آرٹیفیشل لم کی وجہ سے، وہ دوبارہ سے ایک اچھا رنر بن سکتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔